بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گرما گرم بحث جاری ہے اور اگر یہ تینوں پارٹیاں جو جلسہ کرنے جا رہی ہیں جس کو مرتضی سولنگی صاحب نے اتوار بازار کا نام دیا ہے، 3 مختلف جگہوں پر یہ پارٹیاں اگر جلسہ کرنے جا رہی ہیں تو اس میں سے ایک پارٹی تو ظاہر اپنے پتے شو کرنے جا رہی ہے اور بتانا جا رہی ہے کہ ہم کس نوعیت کی پارٹی ہیں اور کتنی بڑی پارٹی ہیں. دوسری طرف جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ جو جلسہ کرنے جا رہی ہیں ان کا مین ایجنڈا اور منشور آج ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور خاص طور پر پینما لیک سے متعلق جو باتیں بنی ہیں اس پر آواز اٹھائی جائے. اس سے پہلے بھٹی صاحب، امجد بھٹی صاحب پس منظر اور پیش منظر کی بات کر رہے تھے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. تو سر یہ جو پیش منظر بنا ہوا ہے یہ کرپشن کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں اور اسی کرپشن کی بنیاد پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی بیان دیا، اس کے بعد انہوں نے پروف بھی کیا، خبر بھی باہر آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا، اس کے بعد پی ایم کو سپیچ بھی کرنی پڑی. یہ کرپشن کا ناسور اصل میں بنتا کیوں ہے، بنا ہی کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کرپشن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پہلی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کا 1947 میں یعنی پاکستان بننے کے بعد اینٹی کرپشن ایکٹ واز انٹروڈیوس بائی دا فرسٹ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. ٹھیک ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو قائد اعظم کی مختلف تقاریر ہیں ان دنوں کی، اس میں انہوں نے جہاں اور بہت ساری اپنی ترجیحات کا ذکر کیا، اس میں ایک بات کا بہت شد و مد کے ساتھ اس ترجیح کا ذکر کیا کہ اس سوسائٹی کو کرپشن کا ناسور کھا چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ایک میں اسے کہتا ہوں یہ ایک بیماری ہے، یہ علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ جب ایک علامت کے خلاف لڑنا یا علامت کو ہی بیماری سمجھ لیں گے تو وہ سیاست کے میدان میں یا تجزیے کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ بنیادی غلطی کر رہے ہیں. کرپشن کا معاملہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 300 سال پرانی جو یہاں پہ انگریز حکومت رہی، اور یہ ایک بہت غلط تصور یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ انگریز دور میں کوئی بہت بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام تھا. یہ آج جس نظام کے تحت، جس سول بیوروکریسی کے نظام کے تحت، جس ملٹری انسٹیٹیوشنز کے نظام کے تحت، ایون جس فیصلہ سازی کے نظام کے تحت بہت حد تک آپ اس وقت لیو کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا جو پرٹیکولرلی اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ آئرش کانسٹیبلری ماڈل، رائل آئرش کانسٹیبلری ماڈل جو ہے اس کے تحت چل رہا ہے، جو پولیس کا نظام ہے. اور یہ 1836 میں جو ہے وہاں انٹروڈیوس ہوا تھا آئرش میں، گورے نے کروایا تھا، اور یہ سب سے پہلے اس خطے میں 1840 میں سندھ میں نیپیر نے انٹروڈیوس کروایا، جس کا بنیادی مقصد جو تھا، جو اس وقت کا پولیس کا نظام ہے یا اس وقت کے جو اینٹی کرپشن ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ایک انسٹیٹیوشنل انالیسس کی میں سمجھتا ہوں بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنی عمر زائد المیعاد ہو چکے ہیں، وہ اپنی عمر کھو چکے ہیں، اور جو بنیادی طور پہ کرپشن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کرپشن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن بیماری ہے یا علامت ہے. اور اگر آپ یہ پاناما لیکس کے کنٹیکس میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک آپ کی توجہ تھوڑی سی مبذول کروانا چاہوں گا کہ یہ اس کی 2 جہتیں ہیں. اس کی ایک عالمی جہت ہے، اس کی ایک قومی داخلی جہت ہے جو ہر ملک میں جہاں پہ وہ انوالو ہوا ہے وہ ہوتی ہے. اس کی عالمی جہت زیادہ اہم ہے میری نظر میں اس کی داخلی جہت سے. ہم یہ جلسوں کی جو پوری کہانی ہے وہ ایک داخلی جہت میں عالمی جہت یہ ہے کہ 2008 میں ایک اکنامک ڈپریشن آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد پوری دنیا عالمی اقتصادی نظام کے اندر ایک بہت ہلچل مچ گئی اور کہا یہ گیا کہ یہ جو ان کنٹرول ڈی ریگولیشن ہے یہ غلط ہے. یعنی یہ سرمایہ دارانہ نظام کا، سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کا ایک بحران تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو نیو لبرل اکنامکس کے تحت جو ڈی ریگولیشن ہے وہ یہ سارا شخصانہ اس کا ہے، کیونکہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے. جس کے بعد پوری دنیا نے سر جوڑے، بینکنگ سسٹم میں ریفارمز آئیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو ڈی ریگولیشن کی بجائے پروٹیکشنزم کی ضرورت ہے. پاناما کا جو اقتصادی عالمی نظام کے اوپر امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے جو کنونشنز اور اینٹی کرپشن ہیں ان کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک بحران ہے جہاں پہ پاناما جیسی جگہیں جو ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ کولمبیا سے کاٹ کے پاناما بنایا گیا، جہاں پہ ایک پوری دنیا کی جو سرمایہ دارانہ نظام کی کرپشن ہے اس کو وہاں پہ لیگل پروٹیکشن دی گئی. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جو یہاں ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ جی یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ قانونی ہیں یا
اخلاقی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہترین پوائنٹ آپ کا آ گیا سر, اور پس منظر بھی سامنے تقریباً آ گیا, اور اس کے بعد ایک نئی شکل سامنے میرے آئی ہے, نہ صرف میرے بلکہ ناظرین کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ ایکچوئل پکچر بن کیا رہی ہے اور یہ کرپشن بن کیا رہی ہے. پوائنٹ انہوں نے یہ کیا, بیرونی اور داخلی, یہ دونوں صورتوں میں آپ کو نئی ڈائمینشنز اور بیماری کا اور علامت کا جو ذکر کیا. مرتضیٰ صاحب, آپ اسے مانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے یا علامت کے طور پر ہم لے رہے ہیں؟ یہ جو بھٹی صاحب نے ڈائمینشن لی ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے؟ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا ایک وہ صوفیانہ اور ایک روحانی رشتہ بھی ہے. تو ہم کئی دفعہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہونٹ ہلائے بغیر کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں. تو وہ میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ علامت ہے, یہ بیماری نہیں ہے. علاج جو ہے وہ بیماری کا ہوتا ہے. آپ کو بخار ہوتا ہے, اس کی 50 اسباب ہو سکتی ہیں. آپ صرف پیناڈول سے اور پیراسیٹامول سے آپ کی بخار میں کمی تو آئے گی, لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی. اصل بات جو ہے وہ ایک ایسے سماجی نظام کی بات ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہے, جو ناانصافی پر مبنی ہے, جو استحصال پر مبنی ہے, جو طاقتور اور مالدار اور جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے مفاد کا نظام ہے. اور جب آپ کو یہ جو سیاسی دکانوں میں جو جھگڑا لگتا ہے, خاص طور پر ہمارے ملک میں, وہ جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ کس کی دکان بند ہو. یہاں دکانیں بند نہیں ہو رہی, یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آگے فرنٹ پہ جو مین روڈ ہے اس پہ جو دکان ہے اس وہ پر کس کون کی ہو. بیٹھے. بالکل ٹھیک, بہت اچھا پوائنٹ. دو دھڑے کس نوعیت پر ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف پر, اس پر بھی بات کریں گے. اور خاص طور پر بات کریں گے کراچی کی, کہ کراچی میں جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ کیا پاک کرنے جا رہی ہے, کیا سر کرنے جا رہی ہے اور کون سی زمین بنانے جا رہی ہے.